بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت عبدہ بن سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور یہ بدری صحابی عقبہ والی رات کے نقیب میں سے ایک نقیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، فرمایا: تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے کسی پر افتاداری پردیزی نہیں کرو گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ عہد پورا کرے گا، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے، پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو وہ اللہ کے حوالے ہے کہ چاہے تو قیامت کے دن اسے سزا دے یا معاف کر دے۔ ہم نے ان سب باتوں پر شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بادشاہوں کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بآسانی کر سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے حال آپ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے اثرات ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔